امریکہ اور اسرائیل سے ہاتھ ملانے والے متحدہ عرب امارات پر ایران کا پہلا حملہ۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز کو نشانہ بنایا اور اسے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ بحری جہاز کیا کر رہا تھا ان پانیوں میں جو ایران کی زیر نگرانی ہے؟ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، جنگ سمجھے چل ہی رہی ہے، بلکہ اب متحدہ عرب امارات کے خلاف جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ایران نے پہلا حملہ کیا ہے متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز پر۔ اس بحری جہاز کی صورتحال کیا ہے؟ یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اتنے دن پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ اب جنگ جو ہے اس کا میدان متحدہ عرب امارات میں لگے گا، بالکل اور اس کی تیاری جو ہے اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم دے کر دی ہے، بالکل اور انہوں نے اپنے فوجی یعنی صہیونی اور یہودی جو ہیں وہ بھی وہاں بھجوا دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ہم نے آپ ہی کے ساتھ میں نے کیا تھا ایک ولاگ، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ بہت خطرناک قسم کے میزائل جو ہیں متحدہ عرب امارات میں بھجوائے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہائپر سونک میزائلز ہیں یہ ایران پر داغے جائیں گے، لیکن اس کے لیے اب کے میدان جو ہے متحدہ عرب امارات بننے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ متحدہ عرب امارات براہ راست ایران کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ بالکل اس کے بعد بہت سارے دنیا نے اس پر ولاگز بھی کیے، بہت ساری دنیا نے اس پر جو ہے اپنی چھوٹی ریلز بنائی، ٹک ٹاکس کیے کہ متحدہ عرب امارات نے ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا ہے بائی پاس کرنے کا اپنے حماس کو، اور وہ راستہ جو ہے یہ جشان الفجیرہ تک جاتا ہے۔ یہ الفجیرہ ایک بندرگاہ ہے جی عمان کے پانیوں کے اندر، وہاں پر یہ جائے گا تیل پائپ لائن کے ذریعے، اور وہاں سے جہازوں میں بھر کر چلا جائے گا، اور یہ ایران کو قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان پانیوں میں ایران اپنا حق جتاتا ہے۔ بالکل کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف آپ اسرائیل اور امریکہ کو اپنے اڈے دے رہے ہوں تاکہ وہ ایران پر حملہ آور ہوں، اور دوسری طرف آپ تیل کی تجارت جو ہے، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ابوظہبی سے تیل جو تھا پائپ لائن کے ذریعے جشان کے صحرا سے گزرتے ہوئے الفجیرہ تک جائے گا، وہاں سے یہ بحر ہند میں عمان سے بحر ہند کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن یہ حملہ جو ہے، جو تازہ ترین حملہ ہے اور میزائل پروجیکٹائل ہے، یہ لگا ہے آ کر اس کے آئل ویسلز کو، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ راستہ بھی اب بند ہے۔ اچھا، یہ ایران نے کیا ہے یا اسرائیل نے کیا ہے؟ مجھے اس پر ذرا سی تشویش ہے، اگر آپ کو معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ متحدہ عرب امارات براہ راست اپنی دولت کے ساتھ ایران پر حملہ آور ہو۔ دیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے کہ دولت جو ہے، پیسہ جو ہے، وہ بھی متحدہ عرب امارات کا ہو اور دوسری طرف ایران کا ہو، یعنی مسلمان سے ٹکرائے اور یہودی اور نصارہ جو ہے باہر بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں۔ جو میزائل یہ امریکہ یا اسرائیل چلانا چاہتے ہیں ایران پر، چلائے تو جائیں گے، لیکن اس کا خرچہ جو ہے متحدہ عرب امارات سے تدارک کیا جائے گا۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب متحدہ عرب امارات جنگ میں انوالو ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا رامکو کی بندرگاہ پر حملہ ہوا تھا، جہاں پر ایک پاکستانی جہاز جو تھا اس میں تیل بھرا جا رہا تھا، اور وہ بعد میں یہ خبر کھل کے سامنے آئی کہ آنے والا جو ڈرون تھا وہ ایرانی نہیں تھا، اسرائیلی تھا۔ بالکل۔ اب اس کی نوعیت یہ تھی کہ عرب کو جو ہے، سعودی عرب کو جو ہے وہ ایران سے لڑایا جائے۔ یہ سارا منصوبہ، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ارامکو پر حملہ کیا گیا اور سعودی عرب کو ایران کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی اسرائیل یا امریکہ نے ہی ایک حملہ کیا ہو تاکہ ایران اور متحدہ عرب امارات ایک دوسرے کے بالکل سامنے۔ اچھا دیکھیں، جتنی انٹرنیشنل میڈیا اس پر سٹوریز کر رہا ہے، رائٹرز کی سٹوری ہے، میں لنک بھی دے دیتا ہوں آپ کو، اس میں بھی یہی ہے کہ یہ پروجیکٹائل وہ کسی پر الزام عائد نہیں کرے یہ کس کا ہے۔ اٹس مینس کہ ان نون ہے، اور اگر ان نون ہے، اگر ایران نے کیا ہوتا تو پاسداران انقلاب ضرور یہ بات کرتے۔ پچھلے چند دنوں سے الفجیرہ ہو رہی تھی تمام سوشل میڈیا پہ، میں نے آپ کو بتایا، یہاں پہ بھی عرب میں بھی راستے، نقشے، ساری چیزیں دکھائی جا رہی تھیں کہ کیسے پائپ لائن کے ذریعے 1.5 ملین جو ہے بیرل آئل جو ہے روزانہ کی بنیاد پر بھیجا جا سکتا ہے۔ گو کہ یہ بہت کم ہے، یہ 1/3 بھی نہیں بنتا جو اس وقت ٹوٹل پیداوار ہے متحدہ عرب امارات کی۔ جتنا پیٹرول یا جتنا تیل جو ڈیزل ہے، یا جتنا خام تیل ایک بحری جہاز کے ذریعے موو کیا جا سکتا ہے، وہ آئل وہ نہ ٹرین سے کیا جا سکتا، نہ پائپ لائن سے کیا جا سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ایک جو پائپ لائن ہے اس میں جو یہ کروڈ آئل تو بہت ہیوی ہوتا ہے، تو اس لیے پر گھنٹہ یہ تقریباً 3.5 کلومیٹر کی رفتار سے چلتا ہے، صحیح، اور اس کو کھینچنا پڑتا ہے، اس پر خرچہ بھی آتا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف 1.5 ملین جو ہے
بیرل جو ہے یہ پہنچایا جا سکتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور وہ بھی کنٹینیوسلی اگر چلتا رہے تو، لیکن پیداوار تو وہ 5 ملین تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے یہ 1/3 بھی نہیں بنتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ حملہ تو کیا گیا ہے، لیکن اس سے نتیجہ یہ نکالا جائے گا کہ متحدہ عرب امارات کو تیار کیا جائے گا کہ آپ کو ہم نے آئرن ڈوم دیا ہوا ہے، میزائل آپ کے پاس ہیں، جہاز پہلے سے امریکن وہاں پر موجود ہیں، آپ جو ہیں حملہ کریں۔ اب آپ کے ذہن میں آیا امریکہ حملہ نہیں کرے گا، حملہ پہلے اسرائیل نے کیا تھا، اب متحدہ عرب امارات سے کرانے کے لیے کوشش ہے، اور میں پچھلے چند دنوں سے یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ متحدہ عرب امارات میں سے اگر چلے گا ہائپرسونک میزائل تو ہائپرسونک میزائل جواباً متحدہ عرب امارات میں ہی آ کر گرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلے جتنے حملے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ٹارگیٹڈ تھے ان کے اڈوں کے اوپر، ان کی بندرگاہوں کے رسد کی وہ جو تھی، ان کی لیبس کے اوپر، ان کے جو دوربینیں یا خوردبینیں یا جو بھی انہوں نے لگایا ہوا تھا ریڈار سے، سسٹم سے، ان پر حملے ہوئے تھے۔ براہ راست حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ اگر کسی بلڈنگ پر حملہ بھی ہوا تھا تو وہاں پر کسی نہ کسی اسرائیلی یا امریکی ایجنسی کا کوئی دفتر تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن اگر یہ متحدہ عرب امارات سوچے کہ یہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، اگر اس کے یہاں سے ہائپرسونک چلے گا تو وہاں سے بھی ہائپرسونک آئے گا، اوبویسلی ہائپرسونک ہی آئے گا، اور پھر اس کے اندر کلسٹر بمبنگ ہوئے گی۔ اب کلسٹر بم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب پھیلتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سویلین ہے یا فوجی عسکری کوئی نوید مجھے کا لگتا اڈا ہے ہے۔ عامر بھائی متحدہ عرب امارات جو ہے نا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے جا رہا ہے۔ دیکھیں مار دی ہے اس نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا سے جو تیل کے ایکسپورٹرز ہیں ان سے اوپیک سے وہ باہر ہو گیا ہے، اوپیک اور اوپیک پلس دونوں سے، اوپیک پلس سے بھی باہر ہوا ہے۔ دیکھیں رشیا اور سعودی عرب اس سے ناراض ہیں اس معاملے کے اوپر، چاہے ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کھلے گی تو ہم زیادہ تیل بیچ کر زیادہ پیسہ کمائیں گے اور اس کو ہم اے آئی میں لے کے جائیں گے۔ یہ ان کا ویژن ہے کہ اے آئی میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ ڈیجیٹل کرنسی کے اندر یا چپس کے اندر جو کہ آج کل بڑا کام چل رہا ہے، اس کے ساتھ وہ امریکہ کے پارٹنرشپ کریں اور زیادہ سے زیادہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا تیل فروخت کر کے زیادہ پیسہ اس کام میں انویسٹ کر سکیں، اور اس کے لیے وہ مختلف معاہدے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایران سے ٹکرائے تو دیکھیں ایران امریکہ کے ہاتھ نہیں آیا، ایران اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں آیا، لیکن ایران کے لوگ، ان کے ہاتھ بھی نہیں آئے گا۔ ایران جو ہے وہ اس کے لوگوں نے جو جام شہادت نوش کیا ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن ایران نے بھرپور جواب دیا ہے۔ اس نے ناکو چنے چبوائے ہیں امریکہ کو، 2 بحری بیڑے نکارا کر کے تیسرا لے کے آیا ہوا ہے۔ اسرائیل کو تل ایبب کیا، تل ایبب سے آگے دمونا تک اس نے میزائل پھینک کر دکھا دیے کہ تمہارا آئرن ڈوم نہیں بچا سکتا۔ تو یہ تو سارے کا سارا یہ تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، یہ ایک کوئی بہت بڑے علاقے نہیں ہیں، اور ان میں تو ان کی تو اگر آپ سمجھے تو ایران کی اچھی بیچی اگر ایران چاہے تو یہاں پہ سمجھ سکتا ہے، ایرانی لوگوں کا آنا جانا، یہاں پر رہنا، اس کی سیٹلائٹ جو امیجنگ ہے یہ کوئی خفیہ نہیں ہے۔ یہاں کی بلڈنگ ساری سویلینز ہیں، کوئی بڑی فوجی بلڈنگز نہیں ہیں، جو ہیں وہ رہی نہیں ہیں۔ CNN کی ایک سٹوری ہے اور بڑی زبردست سٹوری ہے کہ 16 ان کے امریکن اڈے جو ہیں اس پورے ریجن کے اندر، 5 ممالک کے اندر 16 اڈے جو ہیں مکمل تباہ کر دیے گئے۔ مکمل تباہ ہو گئے، بالکل ایسے ہی۔ ہم تو کہتے تھے نا 20 اڈے تباہ ہو گئے ہیں، وہ CNN یہ سٹوری کر رہا ہے کہ 16 اڈے 5 ممالک کے اندر بالکل صفحہ ہستی سے ہی ختم سمجھے آپ اس کو، بالکل کسی یعنی قسم کا فنکشن وہاں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں پھر یہ دبئی یا ابوظہبی یا یہ ممالک جو ہیں یہ ایران کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ یہ بڑی گیم ہے۔ اب متحدہ عرب امارات نے نہ صرف ایران کو للکارا ہے بلکہ یہ رشین اور سعودی عرب کو بھی للکارنے کا مترادف ہے۔ اوپیک اور اوپیک پلس سے باہر جانے والا جو معاملہ ہے اس میں ان کو پتہ ہے کہ تیل کی قیمتیں اگر گریں گی تو اس سے اکانومی جو ہے رشیا کی اور سعودی عرب کی جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی، اور دوسرا سعودی عرب پورے خطے میں ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے نکل جانے سے یہ خصیت بھی ختم ہوگی، اور دوسرا اسرائیل کو تقویت ملے گی۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں تو آپ کو الفجیرہ کا جو حملہ ہے یہ ایک بڑی جنگ کا ابتدائیہ نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔